الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 156 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 157 اور 158 پڑھیں گے۔ اس سے پچھلی آیات میں مسلسل پڑھتے آ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ چل رہا تھا۔ آج کی دو آیات جو ہیں، یہ آیت نمبر 157 اور 158، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا ہے نبی الامی کے نام سے، ایک امی نبی کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد آگے مزید 4 آیات جو ہیں وہ پھر موسیٰ علیہ السلام سے متعلق آئیں گی۔ تو فی الحال آج کی 2 آیات جو ہیں وہ علیحدہ سے ہیں بیچ میں۔ دیکھتے ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہمارے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ جو لوگ اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں رسول نبی امی کی، نبی امی پیغمبر ہیں ان کی اتباع کرتے ہیں، الذی یجدونہ مکتوبہ، جس کو وہ لکھا ہوا پاتے ہیں، عندہم اپنے پاس، فی التوراۃ والانجیل، تورات میں بھی انجیل میں بھی، یامرہم بالمعروف، جو انہیں معروف کا، اچھی چیزوں کا حکم دیتا ہے، وینہاہم عن المنکر، اور منکرات سے، بری باتوں سے ان کو روکتا ہے، ویحل لہم الطیبات، اور پاکیزہ چیزیں، طیب چیزیں ان کے لیے حلال کرتا ہے، ویحرم علیہم الخبائث، اور ناپاک گندی چیزیں جو ہے ان کو ممنوع کرتا ہے، منع کرتا ہے، روکتا ہے ان سے، ویضع عنہم اسرہم، اور ان سے ان کے بوجھ اتار دیتا ہے، والاغلال التی کانت علیہم، وہ طوق جو ان کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، جو بوجھ تھے وہ ان سے ہٹا دیے گئے، جو ہٹانے والا ہے۔ تو فالذین آمنوا بھی، جو لوگ ان پر ایمان لائے، جو لوگوں نے ان کی بات کو مانا، وعزروہ، ان کی رفاقت کی، ان کو سپورٹ کی، ونصروہ، ان کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اتباع کی، پیروی کی اس نور کی، اس روشنی کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے۔ اب ایک بڑی جامع اور بڑی یعنی کہ اہم آیت ہے، دیکھا جائے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا ایک طریقہ کار بتایا کہ کامیاب کون لوگ ہیں، ان کی کیا خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلی بات خصوص کیا بتائی؟ رسول النبی الامی کی اتباع کرنا، جو رسول نبی الامی، نبی الامی جو ہے پہ سب کا تقریباً اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لقب دیا جاتا ہے۔ اس میں 2 وجہ سے امی کا لفظ جو ہے 2 طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو امی سے مراد عام طور پہ ان کے ان پڑھ، جسے دنیا میں کہا جاتا ہے کہ دنیاوی تعلیم، رسمی تعلیم، دنیاوی کسی استاد سے تعلیم حاصل نہیں کی، جسے آج کل کے دور میں کہیں کہ دنیاوی ڈگری کسی کے پاس اگر نہ ہو، چاہے وہ لاکھ پڑھا لکھا ہو، لیکن دنیا کے اندر وہ جو دنیاوی ڈگریاں جو ملتی ہیں، سند نہ ہو، تو اس کو عام طور پہ کاغذی کارروائی میں ان پڑھ گنا جائے کہ نہیں، آپ کے پاس کوئی تعلیم نہیں، آپ کے پاس سند ہی کوئی نہیں ہے، حالانکہ چاہے آپ کے پاس ساری دنیا کا علم موجود ہو، لیکن دنیاوی سند کی ایک علیحدہ سے اہمیت ہوتی ہے دنیا کے اعتبار سے۔ تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے دنیاوی اعتبار سے کوئی سند نہیں تھی، کوئی دنیاوی کسی استاد سے انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم کے بلند معیار پہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد تھے، آپ کی اتباع کرنے والے، پوری دنیا پر انہوں نے حکومت کی، جو ظاہر علم تھا تو انہوں نے اتنی بڑی بڑی حکومتوں کو سنبھالا، لیکن دنیاوی جسے رسمی تعلیم کہتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل نہیں کی تھی، تو اس لحاظ سے ان کو امی کہا جاتا ہے۔ دوسرا، جس بستی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا، یہاں کے رہنے والے تھے، اس بستی کو ام القریٰ کہا جاتا ہے کہ بستیوں کی ماں، اس لحاظ سے ام القریٰ کے لحاظ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا جاتا ہے۔ 2 انداز جو تھے یہ استعمال ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو یہاں پہ بات ہوئی کہ جو نبی الامی ہے، امی نبی، رسول، پیغمبر ہے، پیغام پہنچانے والے، بھیجے گئے اللہ کی طرف سے، جو ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے قدموں کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، الذی یجدون، جن کو وہ پاتے ہیں اپنے مکتوبہ عندہم تورات والانجیل، تورات انجیل کے اندر ان کی نشانیاں موجود ہیں، باقاعدہ لکھا ہوا پاتے ہیں کہ ہاں ایک پیغمبر نے آنا ہے اس طرح۔ تو جو آنے کے بعد ان کی اتباع کرے گا، ان کے پیچھے پیچھے چلے گا، اور ان کی خصوصیات کیا ہیں نبی امی کی، کہ وہ اچھی باتوں کو حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ سمپل ایک جنرل یعنی کہ قانون ہے، جو اچھی معروف چیزیں ہیں جن کو دنیا میں اچھا سمجھا جاتا ہے، ہر بندہ کو اچھا سمجھتا ہے، کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں، اسی کا حکم دیا جاتا ہے کہ یہ اچھائیاں ہیں، ان کو کرو، ان کے پیچھے چلو۔ منکرات جو ہیں، برائیاں ہیں، ہر کوئی جانتا ہے یہ برا کام ہے، اس سے روکتے ہیں، ان کو منع کرتے ہیں، اور پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کرتے ہیں، خبیث ناپاک جو چیزیں ہیں وہ ان کے لیے منع کرتے ہیں، ممنوع کرتے ہیں۔
تو یہ چیز ہے، اور جو انہوں نے بوجھ اپنے اوپر ڈال رکھے، اپنے گناہوں کے بوجھ سمجھ لیا ہے، انسان خبیث چیزوں میں پڑے گا، منکرات میں پڑے گا، تو ظاہر ہے اس کے اوپر بوجھ پڑے گا، گناہوں کا بوجھ بھی ہوتا ہے، پھر دنیاوی رسوم و رواج جو ہوتے ہیں انسان نے خود اپنے اوپر چڑھا رکھے، جن کی اصل نہیں ہوتی، بدعات کو سمجھ لو، وہ بھی انسان کے اوپر ایک بوجھ بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو لے کے چلنا، ان کو نبھانا جو ہے انسان کے لیے ایک بوجھ بن جاتا ہے، دنیاوی رسمیں جو ہوتے ہیں جو نبھا رہے ہوتے ہیں بلا وجہ کہ انسان خود اپنے اوپر چڑھا لیتا ہے، تو ان چیزوں سے ان کو آزادی دلا دیتے ہیں کہ یہ فضولیات ہیں، ان سے بچاؤ اپنے آپ کو، بوجھ اپنے ختم کرو۔ تو پھر جو یہ ان کی خصوصیات ہیں، اب اس کے اوپر جو کرنے کا کیا کام ہے کہ فالذین آمنوا، جنہوں نے ان کی بات کو مانا، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ایمان لیا، اس کو بات کو مان لیا، پھر عزروہ، ان کی عزت تعظیم بھی کی، ان کے سپورٹ کیا، ونصرو، ان کی مدد کی، ان کے سپورٹر بن گئے، ان کے مددگار بن گئے، واتبعوا النور الذی، پھر جو اس ان کے ساتھ جو نور نازل ہوا، جو روشنی نازل ہوئی، اس سے مراد یعنی کہ کیا نازل ہوا، وہ قرآن کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ایک روشنی، ایک ہدایت ہے، یہ جو نازل ہوئی اس کی جو اتباع کریں گے، جو ان کے ساتھ نازل ہوا، اولئک هم المفلحون، یہ لوگ ہوں گے کامیاب۔ اب یہ یعنی کہ کامیابی کا اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتا دیا یہاں پہ کہ ہمارے پاس جو نور اللہ کی طرف سے پہنچ گیا ہے، اب ظاہر ہے آپ وسلم کا ذات تو یہاں موجود نہیں ہے، ان کے ذات کے جو ساتھ جو تعلیمات آئی ہیں، ان کا ادب بھی کرنا ہے، احترام بھی کرنا ہے، ان کے جو مشن وہ لے کے آئے تھے، وہ مشن ظاہر چل رہا ہے ابھی تک، وہ قیامت تک چلنا ہے، وہ پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، اس مشن کو لے کے چلیں گے، ان کی مدد ہوگی اس طرح کی، ان کے کام کی، اور اتباع ہوگی اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، تو یہ ہے پھر کامیابی کا راستہ، اللہ کا یہی لوگ کامیاب ہونے والے، فلاح پانے والے ہیں۔ بڑی یعنی کہ اہم پیغام اس آیت کے اندر میں مل رہا ہے۔ پھر آگے جو ہے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی جو ہے ارشاد فرمائے گا، کل کہہ دو کہ یا ایھا الناس، اے لوگ، ہے کل انسانیت کو یہاں پہ خطاب ہو رہا ہے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف، جمیعا کا لفظ ہے، تم سب کی طرف رسول بنا کر، پیغمبر بنا کر، پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں، پہنچایا گیا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتیازی شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانی کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجے گئے۔ اس سے پہلے کافی انبیاء کے پیچھے تذکرہ گزرا ہے، وہ سب کے سب یا قوم کہہ کے خطاب کرتے ہیں، اے میری قوم، کیونکہ وہ خاص قوم، خاص علاقے کی طرف آیا کرتے تھے، تو ان کا خطاب علیحدہ ہوتا گیا، میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، سارے پیغامات آگے پہنچاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زبانی انداز بتایا گیا وہ یا ایھا الناس کہہ کے بتایا گیا کہ تمام انسانیت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے۔ یہ بھی ایک نشانی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں کہ پورے آخرت کے یعنی کہ پیغام پوری انسانیت تک پہنچا دیا گیا، اب مزید کوئی شخص دنیا کا رہ نہیں گیا جس کو لہذا سے نہیں بھیجنے کی ضرورت رہ گئی، کل انسانی جو ہے اس کے اندر شامل ہو گئی۔ تو فرمایا گیا کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف جو ہے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، الذی لہ ملک السماوات، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، کون ہے وہ؟ جس کے آسمان و زمین کی جس کی بادشاہت ہے، ملک السماوات والارض، اسی کی آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں جس کی عبادت کی جائے، اس کی غلامی کی جائے، ایک ہی ہستی ہے، ہوا یحیی و یمیت، وہی زندگی اور موت کا مالک بھی ہے، زندگی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے، یعنی کہ ہمیں جو زندگی ملی ہوئی ہے، یہ مہلت جو ملی ہوئی ہے اسی کی دی ہوئی ہے، اور وہی جب بھی چاہے گا ہم سے واپس بھی لے لے گا، موت بھی اسی کی طرف سے آ جائے گی، اصل مالک وہی ہے۔ تو اس زندگی کی جو مہلت ہمیں ملی ہے، اس کو اسی کے احکام کے مطابق ہم نے گزارنا ہے، کیونکہ مالک وہی ہے، ہم ملازم ہیں، اس کے نوکر ہیں، اس کے خادم ہیں، غلام ہیں، اسی کا حکم ہمارے اوپر چلے گا، وہی ہم نے ماننا ہے ہر صورت میں۔ فرمایا کہ فآمنوا باللہ، تو بات مان لو اللہ کی، ایمان لے آؤ اللہ پر، ورسولہ النبی الامی، اور اس نبی امی کی جس کے پیچھے تعارف کرایا گیا، ان کی بات کو تم مان لو، ایمان لے آؤ۔ الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، وہ کون ہے نبی الامی؟ جو خود اللہ کے بات کو ماننے والا ہے، خود اللہ پر ایمان لانے والا ہے، وکلماتہ، اس کے کلام کو، اس کے کلمات کو ماننے والا ہے، یعنی اس کے بھی یہی عمل ہے جو تمہیں کہا جا رہا ہے، تم نے اسی کی اتباع کرنی کہ اللہ کی بات کو ماننا ہے، اس کے کلمات کو، اس کے احکامات کو جو اس نے کلام نازل کیا ہے اس کی اتباع کرنی ہے، اس کو ماننا ہے، اس پر ایمان لانا ہے۔ وَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اتباع کرو، جس راستے پر وہ چلیں اسی راستے کے اوپر تم چلو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، سیدھا راستہ تمہیں مل جائے، بھٹکتے نہ پھرو ادھر ادھر، اصل راستہ وہی ہے جس کے اوپر انہوں نے چل کے دکھایا، جس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری ہے، جس چیز کی، جن احکامات کی اتباع انہوں نے کی ہے، اسی کی اتباع، اسی کی پیروی تم نے کرنی ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ تو یہ دو آیات بالکل اللہ تعالیٰ سے بڑی خاص اہمیت کے حامل تھیں، ان کو ہم نے آج پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ میں ان کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی پھر آیات جو چار آئیں گی وہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے قوم سے متعلق آئیں گی، اس میں علیحدہ ہمارے سبق موجود ہیں۔ یہ حصہ قرآن پاک میں بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو تذکرے کو یہاں پہ بیان ہوا ہے، تو یقیناً اتنی ڈیٹیل جو اللہ نے بیان کی ہے، یقیناً ہمارے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آیت سے جن ہمیں نشانی ملتی ہے، آیت کا مطلب ایک نشانی ہوتا ہے، اللہ ہمیں ان نشانی کو اخذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں جو ہمیں سبق ہے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔